سورہ نساء آیت نمبر 40 تا 42۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 تا 42 کا لفظی ترجمہ اور مختصر تحقیق۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا، مثقال، یہ اسم مفرد اس کو کہا جاتا ہے، اس کا مادہ ہے ثقل، ثا قاف لام، اور جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اسے مثقال کہتے ہیں۔ یہاں استعمال ہوا ہے مطلق مقدار کے لیے، یعنی ذرہ جو مثقال ذرہ، ذرہ نہایت حقیر چیز، ایٹم، اور مثلا کسی دیوار میں کوئی سوراخ ہو، چھوٹا سا سوراخ، اور اس سوراخ سے سورج کی کرنوں سے جو اڑتی ہوئی چیزیں، ذرات نظر آ رہی ہوتی ہیں، انہیں ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو مراد یہاں پر نہایت کم اور حقیر چیز ہے، مثقال ذرہ، ذرہ بھر بھی۔ وَإِن، اور اگر، تک ہو، حسنۃ، نیکی، یضاعفھا، یضاعف یہ مضاعفۃ سے مفعول کا صیغہ ہے، اسے دگنا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ، یؤتی یہ ایتاء مصدر سے ہے، اور عطا کرے گا من لدنہ، اپنی طرف سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، فکیف، پس کیا حال ہوگا، حیرت میں ڈالنے کے لیے آیا ہے، پس کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، جب ہم لائیں گے، مجیء سے ہے یہ، من کل امت، ہر گروہ اور امت سے، بشہید، شاہد، گواہ، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے تجھے اے پیغمبر، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، شہیدا، گواہ، بیان کرنے والا۔ ہؤلاء کا جو اشارہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یومئذ، یوم یہ اسم ظرف ہے، اس لیے کہ وقت کو بتا رہا ہے، مضاف ہے، اور اذن جو ہے مضاف الیہ ہے، یومئذ، اس دن۔ یود، یہ مودۃ مصدر سے پریزنٹ ٹینس ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پسند کریں گے، دل سے چاہیں گے، آرزو کریں گے، الذین کفروا، جن لوگوں نے حق کا انکار کیا تھا، وعصوا الرسول، عصوا یہ معصیۃ سے ہے، معصیۃ مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور رسول کی نافرمانی کی، لو، وہ کیا چاہیں گے، لو، کاش، تسوا، یہ تسویۃ سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے،
برابر کر دی جائے بہم الارض ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ اور ولا یکتمون لا نافیہ ہے، یکتمون کتمن اور کتمان چھپانا، لا یکتمون جمع کا صیغہ ہے، مضارع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بات۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 تا 42 کی مختصر تفسیر۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اہل حاجات پر خرچ کرنے کی ترغیب تھی کہ بخیل مت بنو، اور مال صرف تمہارا نہیں ہے، اس مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اگر اس حصے کو اللہ کا حکم مان کر خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا اور آخرت میں کام آئے گا، ورنہ وہی مال جس کو تم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر کے کمایا ہے، جمع کیا ہے، وہ یہاں رہے گا اور حساب تم دو گے، مزے کوئی اور اڑائیں گے۔ اور اب جو ہے وہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کہاں کام آنے والا ہے، اس دن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، حق تلفی کسی کی نہیں کرتا۔ ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، یعنی نہایت چھوٹائی کے لیے یہ لفظ لیا گیا ہے مستعار۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ہو نیکی اور جہاں کہیں بھی وہ نیکی کی ہو، یضاعفها، اللہ اس کو حاضر کرے گا، اللہ کی عدالت ہے، آخری فیصلے کے لیے وہاں پر انسانوں کی حاضری ہے، اور اس دن کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا اور کسی کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور کوئی فدیہ دے کر اپنا جان جو ہے چھڑانا چاہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہاں، کسی نے اگر نیکی بہت زیادہ کی ہو اس کا اجر پورا دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر بھی دیں گے، لیکن کم نہیں کریں گے۔ بڑھانے کی نفی نہیں ہے اور کم کرنے کی نفی ہے۔ یضاعفها، اس کو مینی فولڈ کر کے، کئی گنا کر کے اللہ عطا کریں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کریں گے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عظیم، رب عظیم کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے۔ اب جتنا پروردگار عظیم ہے تو عظیم رب اگر یہ کہتا ہے کہ میں عظیم اجر عطا کروں گا تو اس کا احاطہ ہم اور ہماری ذہن اور ہمارا کمپیوٹر نہیں کر سکتا، وہ اس دن پھر سامنے آئے گا۔ تو اتنی رحمت کے باوجود اللہ اس نیکی کا اجر بھی دے گا اور اپنی طرف سے اضافہ بھی عطا کرے گا، اجر عظیم بھی دے گا۔ کوئی بندہ پھر بھی اس کی نیکیاں گناہوں سے، برائیوں سے کم ہو گئی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَ أَحَادُهَا عَلَىٰ أَعْشَارِهَا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئی۔ گناہ کرنے پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا تھا اور نیکی کرنے پر ایک نیکی کے 10 اجر لکھے جاتے تھے، اور باوجود اس کے بھی کسی کے گناہ اگر غالب آ گئے نیکیوں پر تو اس کے لیے یقیناً ہلاکت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا؟ حیرت میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا حال ہوگا؟ اس سوال کا مطلب یہ نہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے اور اللہ جاننا چاہتا نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کے سامنے ہے سب کچھ، ماضی حال مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے لے آئیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، ہر جماعت میں سے، بشہیدن گواہ،
وجئنا بک، اور تجھے لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ۔ ہؤلاء اس آخری امت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ مضمون جو ہے شہادت کے حوالے سے مختلف مضامین کے ساتھ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں یہ آیا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کی شہادت کا ذکر ہے اپنی اپنی امتوں کے خلاف، یعنی امت دعوت کے خلاف۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت جس نے پیغمبر پر ایمان لایا ہے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہے، یہ امت اجابت ہے۔ اور دوسری ہے امت دعوت، جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا، ایمان نہیں لایا، مقابلے میں آئے، تو یہ ان کے خلاف ہر زمانے کے پیغمبر اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گا، اور اس لیے کہ اللہ ان سے پوچھے گا، عدالت لگی ہوگی، وہاں جبریل امین حاضر ہوں گے، وہاں آسمانی کتاب کو بھی رکھا جائے گا، وہاں متعلقہ پیغمبر کو بھی بلایا جائے گا۔ یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ جبریل امین اس لیے کہ وحی لانے والا ہے، قانون لے کر وہ آیا ہے، اور پیغمبر اس لیے کہ اس پر قانون لایا گیا ہے۔ اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی رسول کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے کوئی بات نہیں پہنچائی ہے، کوئی دعوت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے یہ انبیاء، ان کو گواہی کی ضرورت ہوگی، تو ان انبیاء کے حق میں ان کے امتوں کے خلاف گواہی دے گی محمد الرسول اللہ کی امت، آخری امت۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے حضور گواہ بننا، شاہد بننا، یہ اعزاز ہے، اور اعزاز جو ہے ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو اس کے کوالیفیکیشن پوری کرتا ہو، جس نے دین حق لوگوں تک پہنچایا ہے، جس نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور جس نے قرآن لوگوں تک پہنچایا، خود قرآن پر عمل کیا، قرآن کو مانا، یہی لوگ پھر گواہی کے لیے، انبیاء کے حق میں گواہی کے لیے ان کے امتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو آخری نبی کی امت، یہ تو ہزار سال بعد آئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، پیغمبروں نے پہنچایا نہیں پہنچایا ہے۔ تو یہ امت کہے گی، اب رسول جو ہے اس امت کی تزکیہ کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب اس جرح کا یہ کراس ایگزام ہو گیا، گزشتہ امتوں نے ان کی گواہی کو کراس کیا، کہ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، گواہی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے نہ ہمیں دیکھا ہے، اور ان کو علم ہوئے تو ذریعہ کہاں ہے، کس ذریعے سے ان کو پتہ چلا؟ تو وہاں پر رسول اس امت کی تزکیہ کرے گا کہ یہ امت سچ بول رہی ہے، اور میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا ہے، اور دوسرے تمام انبیاء نے پہنچایا ہے۔ اب ان کی گواہی جو ہے سنی جائے گی اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یعنی تمام انبیاء اپنے اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، یہ مضمون دو جگہ آیا ہے۔ سورہ نساء یہاں پر ہے، اس میں منظر کشی کی گئی ہے، اور سورہ نحل آیت نمبر 89 یعنی 89 میں آیا ہے مدلل، وہاں پر مدلل ہے۔ مثلاً سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس روز
ہم اٹھائیں گے ہر جماعت میں سے، ہر امت میں سے گواہ، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم انہی میں سے، وجئنا بک شہیداً علی ہؤلاء اور لے آئیں گے پیغمبر تجھ کو ان لوگوں پر گواہ۔ یہ سورۃ النحل میں دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے، یہ امت محمدیہ جو ہے یہ پچھلے امتوں کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پارہ نمبر 2 میں بیان ہوا ہے۔ وہاں پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جس طرح ہم نے کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ تجویز فرمایا، اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا۔ عادل امت، گواہ کے لیے عادل ہونا، غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے خلاف انبیاء کے حق میں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر ہوگا تمہارے اوپر گواہ۔ تو جب وہ لوگ تمہاری گواہی کو کراس کریں گے، تمہیں جرح کریں گے، تو پیغمبر جو ہے تزکیہ کرے گا کہ میری امت سچ بول رہی ہے، میں نے ان تک قرآن پہنچایا ہے، اور قرآن میں گزشتہ تمام امتوں کے پیغمبروں کے احوال کا ذکر ہے۔ تو اس مقام شہادت تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور پیغمبروں کے حق میں گواہ بننے کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، یعنی دین حق کی ترویج، اشاعت کرنا ضروری ہے، تاکہ بندہ انبیاء کے حق میں گواہ بن سکے، اور اس بندے کی گواہی کی شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن ادا کرے۔ اور تیسری جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے منکرین حق کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے زمانے کے، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں جن لوگوں نے حق کا انکار کیا تھا۔ تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے سورہ حج آیت نمبر 78 میں، 78 میں بیان ہوا ہے۔ اور سورہ حج میں یوں آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں منتخب فرمایا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تابعداری کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ من قبل، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول ہو جائے تمہارے اوپر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں کے خلاف پیغمبروں کے حق میں گواہ۔ تو سورہ بقرہ میں یہی مضمون آیا ہے، لیکن وہاں پر رسولوں کی شہادت کا ذکر بعد میں ہے اور امتوں کی گواہی کا ذکر پہلے ہے۔ اب یہاں پر رسول کی گواہی کا ذکر پہلے ہے، اس امت پر گواہ رسول ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اب ہر زمانے کے علماء، وہ علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے زمانے کے، چونکہ ہر عالم پھر وارث ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کا، پیغمبر کا وارث ہے، تو پیغمبر نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے، اس نے چھوڑا ہے تو یہی دین اور یہی قرآن، اللہ کا کلام اور اپنا طریقہ۔ تو جن علماء نے اس علم کو حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اس کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیتیں صرف کی، تو یہ بھی اس درجے پر فائز کیے جائیں گے۔ اور سورہ مومن میں آتا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، تو ہر امت کے علماء جو ہیں اس امت کے منکرین کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے دین حق کا انکار کیا تھا، اسی کے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے لائیں گے اے پیغمبر ان لوگوں پر گواہ، يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن یود آرزو کریں گے، دل سے چاہیں گے کافر جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور نافرمانی کی تھی رسول کی، محمد الرسول اللہ کی، لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْض، کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا، یعنی وہ اٹھائے ہی نہ جاتے، مٹی میں ملے ہی رہتے، اور بعد میں حساب کتاب کے بعد بھی وہ آرزو کا چونکہ اٹھائے گئے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے عقل عطا کی تھی، اسباب علم سے نوازا تھا، کتابیں ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی، ان کے اندر سے انبیاء اٹھائے تھے، ان کے اندر نذیر علماء کی شکل میں بھیجے تھے، انہوں نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ پسند ہے ناپسند ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی، تو اس وقت وہ کہیں گے اب تو بچنے کا کوئی امکان نہیں، نہ فدیہ قبول ہوتا ہے اور نہ سفارش کرنے والا کوئی ہے، نہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور نہ توبہ کا موقع ہے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، رجوع کا موقع بھی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ فیصلے کا چونکہ آخری دن ہے، ویسے فیصلہ دلیل کے حوالے سے قرآن میں ہو چکا ہے، قرآن فیصلے کی کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آخرت میں دیکھا جائے گا، آخرت میں دیکھا جائے گا، لیکن وہ دیکھنا فائدہ نہیں دے گا، وہ جب حقیقت سامنے آئے گی تو وہاں پر تو عملی فیصلہ ہے، عملی فیصلہ بس یہی پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْض، اور کفار کہیں گے کاش کہ ہم وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور ہر کافر کہے گا کاش ہم مٹی ہو چکے ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے، یا دوبارہ اٹھائے ہی نہ جاتے، یا اب جب حساب کتاب ہو گیا انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ پرند چرند جو ہے بس یہ حساب کتاب کے بعد مٹی میں ملائے گئے اور ہم جہنم بھیجے جائیں گے، تو آرزو کریں گے کاش ہم بھی حیوانات کی طرح ہوتے، ہم بھی پرندوں کی طرح ہوتے، مٹی میں مل جاتے تو کوئی عذاب وغیرہ نہیں تھا، اب ہم نے جانا ہے جہنم میں۔ تو یہاں پر بھی یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، تو چھپا نہیں سکیں گے، ایک موقع پر چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین، جب ان کی زبانوں پر اللہ مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے پیر، جب یہ بولیں گے تو کیسے چھپائیں گے؟ لا یکتمون اللہ حدیثا، تو بار بار بتایا گیا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو 50,000 سال میں کتنے مراحل آئیں گے، کتنا وہ لمبا ہوگا، کتنا دراز ہوگا اور کتنا چوڑا دن ہوگا، تو اس میں یہ مختلف مراحل آئیں گے، کسی مرحلے پہ جا کر وہ انکار کریں گے، دوسرے مرحلے پہ جا کر اقرار کریں گے، ایک مرحلے پہ جا کر چھپائیں گے، دوسرے مرحلے پہ جا کر خود وہ ان کے برے اعمال، ان کا کفر، شرک، نفاق ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔